بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز۔ ٹیکنالوجی کے آنے سے ہمارے رہن سہن، کھانے پینے اور پڑھنے لکھنے میں بہت حد تک بدلاؤ آ چکا ہے۔ دنیا بہت تیزی سے ڈیجیٹلائز ہوتی جا رہی ہے۔ آج کل معلومات کے ذرائع بھی ڈیجیٹل ہو چکے ہیں، جن میں واٹس ایپ، Amazon Kindle، یوٹیوب وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن 19ویں صدی میں معلومات کے بہترین ذرائع کتابیں اور اخبارات وغیرہ ہوا کرتے تھے، جنہیں بہت شوق سے پڑھا جاتا تھا۔ لیکن یہ انڈسٹری آج کل دم توڑ رہی ہے اور اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ 19ویں صدی میں ایک شخص جو کسی تعلیمی ادارے سے ڈگری ہولڈر نہیں تھا، لیکن نصف صدی تک بہترین رائٹر کہلایا۔ اس کا مختصر سا کالم بیک وقت 500 سے زائد اخبارات میں شائع ہوتا تھا۔ چلیے شروع کرتے ہیں آرٹ بک ورلڈ کی کہانی، جو اپنے دور کا مایہ ناز کالم رائٹر کہلایا۔ آرٹ بک ورلڈ 2 اکتوبر 1925 میں نیو یارک میں پیدا ہوا۔ 2 مرتبہ ہائی اسکول میں داخلہ لیا، لیکن دونوں بار فیل ہو گیا اور پڑھ لکھ نہ سکا۔ نیوی میں بھرتی ہوا، 3 سال تک نوکری کی، سارجنٹ بنا اور کچھ عرصے بعد استعفیٰ دے کر گھر آ گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ اپنی لائف میں کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے دوبارہ پڑھنے کا ارادہ کیا اور ابتدائی تعلیم مکمل کی اور پھر یونیورسٹی آف ساؤتھ کیلیفورنیا میں داخلہ لے لیا۔ 3 سال تک یونیورسٹی میں پڑھائی کی، لیکن ڈگری لینے میں ناکام ہو گیا۔ 1948 میں $250 جمع کیے اور پیرس چلا گیا۔ پیرس میں اس نے ایک ورائٹی میگزین کے لیے کالم لکھنے شروع کر دیے۔ یہ 2 سال تک کالم لکھتا رہا۔ اسے کچھ قارئین مل گئے جو اس کے کالم کو پسند کرنے لگے اور آرٹ بک ورلڈ کالم نگار بن گیا۔ 1952 میں اس کے کالم کو سینڈیکیٹ کر دیا گیا۔ سینڈیکیٹ کا مطلب ہے آپ کے کالم کو 1 سے زائد اخباروں میں شائع کرنا۔ آرٹ بک ورلڈ کا کالم امریکہ کے 30 اخبارات میں شائع ہونے لگا۔ 1961 میں یہ واپس امریکہ آ گیا۔ اس کے کالم کو بہت تیزی سے پذیرائی ملنے لگی اور یہ چوٹی کے کالم نگاروں میں شامل ہونے لگا۔ 1970 تک اس کا کالم انٹرنیشنل سطح پر سینڈیکیٹ ہو گیا اور دنیا بھر میں 500 سے زائد اخبارات میں اس کا کالم شائع ہونے لگا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا کالم نگار بن گیا۔ اس نے اپنے کالم کے لیے 36 رکنی ٹیم بنا رکھی تھی۔ یہ سب لوگ مل کر اس کا کالم پلان کرتے تھے۔ زبان کے ماہرین زبان کی باریکیاں ٹھیک کرتے، قانون کے ماہرین کالم کی قانونی پیچیدگیوں کو دور کرتے اور نفسیات والے نفسیاتی پہلوؤں کا جائزہ لیتے۔ آرٹ بک ورلڈ کے فکرے اور خیالات عام لکھاریوں سے بالکل مختلف تھے، جن میں مزاحیہ پن بھی شامل ہوتا۔ اس نے ایک کالم میں لکھا کہ میری بیوی ٹھوکر لگنے کے باعث گر گئی، اس کی کلائی ٹوٹ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا یہ 90 کے زاویے پر گری ہے، اگر یہ 45 کے زاویے پر گرتی تو اس کی کلائی بچ جاتی۔ اس دن سے میں نے گرنے کا نسخہ پلے باندھ لیا، لہٰذا میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر تم گرنے کا منصوبہ بناؤ تو مہربانی فرما کر 45 کے زاویے پر گرو تاکہ تمہاری کلائی بچ جائے۔ اس کے علاوہ آرٹ بک ورلڈ 150 اخبارات سے ہونے والی کمائی چیریٹی کر دیتے تھے۔ فروری 2006 میں گردے فیل ہونے کی وجہ سے بیمار ہوئے اور 11 جنوری 2007 میں فوت ہو گئے۔ آرٹ بک ورلڈ اپنی تحریروں کی وجہ سے ابھی بھی بہت سے دلوں میں زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔